سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی اور زندگی گزاری. یہ جو روایات ہیں آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں. اس پر کرنا چاہتا ہوں 4-5 احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جتنی بھی روایات دعوت مطالعہ دعوت فکر دے رہا ہوں اور سارے جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے لگے ہیں. جتنی بھی روایات سیدہ پاک کی شان کے اندر بیان کی ہیں اور جتنی بھی روایات حضرت مولا علی کی شان میں بیان کی ہیں، یہ روایت کہ النظر الی وجہ علی عبادت، یا یہ روایت جو سیدہ پاک کے حوالے سے ہے کہ جب بھی سیدہ فاطمہ نبی پاک کے پاس تشریف لاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اپنا مصلی چھوڑ دیتے اور اپنے مصلی پر اپنے جگہ پر سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے، آپ کے سر پر بوسہ دیتے، آپ کے چہرے کو منہ کو چومتے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے، آپ کے سر پر کو سنتے. یہ روایت. اور پھر یہ روایت کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں، سیدہ نساء العالمین ہیں، سیدہ نساء هذه الامہ ہیں. یہ ساری روایات ان کو بیان کرنے والا، روایت کرنے والا کون ہے؟ تو آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات سماعت کریں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں ان میں اکثر روایات یا بیان کی ہیں سیدہ عائشہ نے یا بیان کی ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے. جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف سننے والے ہیں، کرنے والے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان روایات کو بیان کرنے والا کون ہے. اگر آپ ان کی طرف ظلم کی نسبت کریں گے، جھوٹ کی نسبت کریں گے، تو اگر باقی چیزیں جھوٹ ہیں ان کی معاذ اللہ، تو پھر یہ روایات بھی جھوٹی ہیں جو تم بیان کرتے ہو. اور اگر یہ روایات سچی ہیں تو پھر ان کو بھی سچا ماننا پڑے. وہ ابوبکر صدیق ہوں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں. دیکھیں یہ روایت جانتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سیدہ پاک آتی تو آپ کے سر پر بوسہ دیتے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے. نبی پاک یہ بیان کرنے والی، یہ روایت کرنے والی سیدہ عائشہ. اور پھر نبی پاک قیام فرماتے، یہ روایت کرنے والی سیدہ عائشہ ہے. اور پھر ایک اور ہے دوسری بات جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر کان قریب کر کے سجدہ سے کچھ بات کی تو سجدہ رونے لگی. یہ روایت اکثر آپ سنتے ہیں. جب رونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، چوما اور پھر دوسری بات سیدہ مسکرانے لگی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب بیٹھی ہوئی ہیں لیکن نبی پاک کان میں بات کر رہے ہیں. جب روئی اور اس کے بعد مسکرائی تو اب سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ بیٹی، ابا جان نے کون سی بات آپ کے کان میں کی ہے جو آپ پہلے روئی ہیں اور پھر بعد میں مسکرائی ہیں؟ تو فرمایا امی جان یہ ایک راز ہے میرے اور میرے بابا کے درمیان، ایک راز ہے، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جب نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر دوبارہ سوال کیا سیدہ عائشہ نے، بیٹی بتاؤ نا وہ معاملہ کیا تھا، وہ بات کیا تھی؟ تو فرمایا اماں جان پہلے جب میں روئی تو میرے ابا جان نے، میرے بابا جان نے میری کان میں بات کی تھی کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں جلد اپنے اللہ کے حضور جانے والا ہوں، تم سے جدا ہونے والا ہوں، اور مجھ فاطمہ سے اپنے باپ کی جدائی برداشت نہیں، یہ خبر میں برداشت نہیں کر پائی، اس لیے رو دی میں۔ تو پوچھا پھر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب میں روئی ہوں تو پھر میرے باپ نے، میرے بابا جان نے مجھے تسلی اور تشفی دی ہے اور فرمایا کہ فاطمہ تو رو نہ، تیرا رونا مجھ پر بڑا گراں گزرتا ہے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، میں محمد تیرا باپ تجھے تسلی دیتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی آ کر وہ تم ہو۔ یہ روایت ہے، یہ بھی بیان کرنے والی کون ہے؟ تو اگر وہ ان کے ساتھ محبت کرنے والی نہیں تھی، ابو بکر ان کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں تھے، تو پھر اس طرح کی روایات کون بیان کرتا ہے؟ یہ سارے جھگڑے ہیں تاریخ کی کتابوں کے، یہ سارے جھگڑے ہیں بسالت کے، اپنی دندا چلانے کے، روٹی کمانے کے جھگڑے ہیں۔ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کبار، یہ آپس میں محبت کرنے والے رحماء و کائنہ ہوں۔ ان جھگڑوں کو چھوڑ دو، کسی کی گستاخی نہ کرو، ان کی گستاخی کرنے والا محروم ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی گستاخی ہو یا صحابہ کبار کی گستاخی ہو، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ پاک اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ پاک کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کے ساتھ محبت کرنے کے 100 فائدے ہیں، 100 فائدے ہیں، اور ان 100 فائدوں میں 5 فائدے بیان کیے ہیں۔ وہ 5 فائدے کیا ہیں سیدہ پاک کے ساتھ ذات کے ساتھ محبت کرنے کے، ان کا ذکر کرنے کے، ذکر سننے کے فائدے کیا ہیں 5۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب نزع کا وقت آتا ہے، نزع کا وقت آتا ہے تو اس نزع کے وقت ان کی محبت کام کرتی ہے اور انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جب قبر کے اندر نکیرین آتے ہیں، نکیرین آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، تو ان کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت ان نکیرین کے سامنے کھڑی جاتی ہے۔ سوال کرنے والوں کہ جو فرشتے ہیں نکیرین ان کے سامنے جا کر کھڑی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ان کی محبت یہ کس طرح ہو سکتا ہے، انہیں سوال کرنا ہی کرنا ہے۔ حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے، جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، تو وہ نیک اعمال جب فرشتے آ کر نکیرین آ کر سوال کرتے ہیں قبر کے اندر، تو وہ نیک اعمال اس میت جو صاحب قبر ہے اس کے اور فرشتوں کے درمیان کر دی جاتی ہے۔ فرشتے قدموں کی طرف سے آتے ہیں تو وہ نیک اعمال جا کر نماز پڑھی جاتی ہے، خبردار اس سے کچھ نہیں پوچھنا۔ فرشتے دائیں طرف سے آتے ہیں وہ رستہ چھوڑ کر، تو وہ روزہ آگے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار کچھ نہیں پوچھنا، ہم اس کی عبادت ہوتا ہے۔ فرشتے سار کی طرف سے آتے ہیں، زکات خرید کرتے ہیں۔ فرشتے بائیں طرف سے آتے ہیں، حج کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اور عبادت کرتے جاتا ہے۔ تو اگر یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات اگر منکرین جو نکیرین ہیں ان کے اور میت کے درمیان سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ ساری عبادات ہمیں ملی ہیں اور جن کی وجہ سے یہ ساری عبادات قبول ہوئی ہیں، ان کی محبت کام نہیں کرے گی۔ تو اب تیسرا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ نکیرین کے سوالوں کے وقت قبر کے اندر ان کی محبت آگے کھڑی ہو جائے گی، کام کرے گی، اور جب
میزان پر اعمال تلیں گے، میزان پر اعمال تلیں گے تو پھر ان کی محبت وہاں بھی کام آئے گی، سجدہ پاک۔ اور پھر جب پل صراط سے گزریں گے تو اس وقت بھی سجدہ کی محبت کام آئے گی، باقی رہ کے جاتا ہے۔ حساب و کتاب بھی ختم، سوال جواب بھی ختم، میزان پر معاملے بھی ٹھیک، پل صراط کا معاملہ بھی ٹھیک، تو پھر آگے رہ کے کیا چیز جاتی ہے؟ وہ صرف جنت رہتی ہے، پل صراط سے گزرنے کی دیر ہے آگے جنت۔ تو کم از کم جو فائدہ ہے اہل بیت اطہار کی اور سیدہ پاک کی محبت کا کہ جنت انسان کو جنت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جنت ملتی ہے ان کی محبت سے، تو پھر ہم کیوں نہ محبت کریں گے، کیوں نہ محبت کریں گے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جن کا وصال مبارک 3 رمضان کو ہوا ہے، 11 ہجری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 11 ہجری کو، ہجرت کا 11واں سال کا نبی پاک کا وصال ہوا، اور سفر کا مہینہ، ایک روایت کے مطابق 29 سفر ہے، اور دوسری روایت کے مطابق یکم یا 2 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول جھوٹ بولتے ہیں، بالکل وہ بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہے، کوئی ثابت کر سکتے ہی نہیں، نہ عقلی طور پر نہ نقلی طور پر، جھوٹ بولتے ہیں۔ 29 سفر یا یکم یا 2 ربیع الاول، بس 12 ربیع الاول کو یہ صرف دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو، اہل سنت کو جو نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، دیکھو جی 12 کو تم خوشیاں مناتے ہو تو ان کا وصال ہوا ہے، وصال کے دن کو خوشی مناتا ہے وہ تو دشمن مناتے ہیں، اس طرح کے بکواسات کیے جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ بھی عجیب ہے، کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہے لہذا خوشی نہ مناؤ، اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم سیدہ فاطمہ کے لخت جگر سیدنا امام حسین کا غم مناتے ہیں، تو کہتے ہیں غم نہ منایا کرو، غم صرف 3 دن ہوتا ہے، بات سمجھے نہیں آتی۔ جو حق مسلک ہوتا ہے، حق عقیدہ، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر تضاد نہیں ہوتا، ایک عقیدہ دوسرے عقیدے کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہو تم کہ غم صرف 3 دن ہے، سید الشہداء کا غم نہ مناؤ، اور جب نبی پاک کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو وصال ہوا ہے تو غم مناؤ، خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو اب کس بات پر عمل کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم قیامت تک سیدنا امام حسین کی شہادت کا غم مناتے رہیں گے، کیونکہ اس سے بڑا غم کوئی نہیں، اور قیامت تک نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے، کیونکہ اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں۔ اور یہ مسئلہ کہ حق اہل سنت ہے، اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک اور مثال سے دیتا ہوں میں، جی قبروں پہ نہ جایا کرو، خود مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، ایک عقیدہ یہ ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والوں سے سوال ہوگا، دونوں عقیدے ہیں، قبر والوں سے جو قبر کے اندر جائیں گے ان سے سوال ہوگی، منکر نکیر سوال کریں گے۔ اب اگر وہ مر گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، فنش ہو گئے ہیں، تو سوال کس سے؟ سبحان اللہ، بولو نہیں یار، سوال کس سے ملے؟ تو دونوں عقیدے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور حق عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ قبر کے اندر سوال بھی ہوں گے، اور جو قبر کے اندر جاتے ہیں وہ زندہ بھی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نجات صرف اہل سنت کی ہے، اس لیے اہل سنت کی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ درست ہے، ان کا عقیدہ درست ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سیدہ پاک کا ذکر نہیں کرتے، ہم اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کرتے، نہ جتنا اہل بیت اطہار کا ذکر ہم کرتے ہیں، سنی کرتے ہیں، اتنا کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ آخری بات کر دیتا ہوں، یہ مجددی مزاج جو ہے کیسا مزاج ہے؟
میں نے بھی سورت پڑھی ہے نا، آپ کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ آیت ہے سورہ انسان کی، سورہ انسان. اس کا دوسرا نام جو آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ سورہ دہر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورہ جو برے صغیر پاک و ہند کے اندر نسخے آپ کو ملیں گے، اس کے اندر اس سورت کا نام ہے سورہ دہر. اور جو عرب ممالک کے اندر آپ کو قرآن پاک کے نسخے ملیں گے، اس کے اوپر سورہ الانسان لکھا ہوا ہے، کیونکہ دونوں نام قرآن کی صحیح سے ثابت ہیں. دونوں نام دہر بھی اور انسان. یہ صورت ہے. اب رمضان شریف بھی ہے اور ماہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو دعوت دوں کہ جا کر نکال کے اندر سورہ دہر نکالیں، اس کو پڑھیں گا، اس کا غور کے ساتھ مطالعہ کریں، اس سورت کو پڑھیں. یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. جو حوریں وہاں کی ان کا ذکر نہیں کیا، نہریں ان کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا ہے، پھولوں کا ذکر کیا ہے. جو شرابیں کو حور پیش کی جائے گی ان کے گلاسوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور جنتی جس انداز میں تکیوں کے ساتھ دیگ لگا کر بیٹھیں گے ان تکیوں کا بھی ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، پڑھیں قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمے والا قرآن لے لیں، کوئی بھی لے لیں، کیونکہ جنت کی نعمتیں سارے ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری نعمتوں کا ذکر ہے اس سورت کے اندر، سورہ دہر کے اندر، سورہ انسان کے اندر. لیکن ایک چیز کا ذکر نہیں، جو جنت کی نعمت ہے وہ سب سے بڑی نعمت جس کی طلب میں ہر وقت ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، جس کی طلب میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ پورے. ہم اسی لیے نماز روزہ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر پورے ملے. اور اقبال کیا کہتا ہے کہ جو اصل لوگ ہیں نا، جن کا عمل ہے بے غرض، جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، وعدہ و جام سے گزر. جو اللہ والے ہیں وہ اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ ان کو حور و خیام ملے گا، وعدہ و جام ملے گا، بلکہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں رب رحمان ملے گا. سبحان اللہ. حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی، نقشبندی، مجددی، صاحب روح معانی، یہ ایک تفسیر ہے. اور جو علماء جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس تفسیر کا مقام کیا ہے. تفسیر کی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ میرا ذوق اس سورت کو پڑھنے کے بعد کیا بنا ہے، میرا دل کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا، باغ و بہار کا ذکر کیا، جام کا ذکر کیا، خیام کا ذکر کیا، جنت کی نہروں کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا، پھولوں کا ذکر کیا، ہر طرح کا ذکر کیا، لیکن حوروں کا ذکر نہیں کیا اس سورت کے اندر. تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ساری نعمتیں کا ذکر کرتی ہیں، حوریں بھی ذکر کر دیتا تھا، اور بہت بڑی نعمت ہے جنت کی حوریں، تو کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ تو حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی کہتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ انسان کے اندر، سورہ دہر کے اندر حوروں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس سورت کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت نے ملکہ جنت، مالکہ جنت سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ کی حرمت کی وجہ سے، سیدہ فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، کہ جہاں فاطمہ کا ذکر آ جائے وہاں حوروں کے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟
ذکر نہیں کیا جب حوروں کی ملکہ کا ذکر جو آ گیا ہے، جب جنت کی ملکہ کا ذکر جو آ گیا ہے، جب جنت کی مالکہ کا ذکر جو آ گیا ہے، تو پھر حوروں کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب سیدہ پاک کا ذکر آ گیا ہے تو پھر حوروں کا ذکر کیا؟ اس لیے حضرت علامہ محمود عروسی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدہ پاک کی حرمت کی وجہ سے، جو سیدہ پاک کی حرمت ہے، جو احترام ہے، جو تعظیم ہے سیدہ پاک کی کائنات کے اندر، اس احترام کی وجہ سے، اس حرمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ طہر کے اندر جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ ان حوروں کے ذکر کو چھوڑ کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ یہ یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے۔ کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ اگلی آیت قرآن پاک کی وضاحت کر رہی ہے۔ وہ اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ انسان کی جو اگلی 9 نمبر آیت ہے اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کون؟ سیدہ پاک اہل بیت کھانا کھلاتے ہیں۔ اور سیدہ پاک کا ذکر آیا ہے کیونکہ کھانا کھلانے والی سیدہ پاک تھی، مولا علی تھے، حسنین کریمین تھے، تو اللہ رب العزت نے حضور کا ذکر چھوڑ کر سیدہ پاک کا تذکرہ کر دیا۔ اب جو کھانا کھلاتا ہے اس کا ذکر قرآن پاک کس انداز میں آیا ہے؟ اہل بیت اطہار، اور ان کی عادت ہے، اہل بیت اطہار کی عادت ہے کہ پہلے دوسروں کو کھلاتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار، اور تعلیم دی جا رہی ہے کھانا کھلانے کی، آگے کھانا دینے کی، غریب، مساکین، اسیر، قیدی، ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کا روزہ اگر کوئی انتظام کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر روزے دار کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، روزے داروں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، تو کل قیامت کے روز اللہ رب العزت روزے داروں کے لیے، روزہ کھلوانے والوں کے لیے جنت کے اندر دسترخوان بچھائے گا، اور وہ دسترخوان کیسا ہوگا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ دسترخوان کیسا ہوگا جو اللہ رب العزت جنت کے اندر بچھائے گا؟ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے سنا نہیں، اور اس کا خیال بھی کسی دل پر گزرا نہیں۔ جب عام روزہ کھلانے، عام کھانا کھلانے والوں کے لیے ایسا دسترخوان ہے، اور جو نبی پاک کی آل ہے ان کے لیے کیسا دسترخوان؟ سیدہ پاک کا ذکر ہوا ہے۔ اب آخر میں صرف ایک دو باتیں میں نے کرنی ہیں۔ جو معاملہ ہوا ہے آپ سب نے دیکھا ہے، جو اس وقت کی حکومت نے ظلم کیا ہے، یہ تحریک لبیک پر، عشاق رسول پر، نہتے مسلمانوں پر، جو طاقت کے گھمنڈ پر، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے ہیں۔ ایک ہی نظریہ ہے ہمارا، ایک ہی بات ہے، ایک ہی نچوڑ ہے سارے معاملے کا کہ طاقت کے نشے میں آپ یہ کام نہ کریں، یہ ظلم نہ کریں۔ آپ یہ عارضی طاقت ہے، یہ ساری طاقتیں دینے والا خدا موجود ہے۔ چلو اس ظلم اس وقت سے جب تمہارا حساب لیا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات، ایک بات مکمل ہوگی، دوسری بات میں حکومت وقت سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ لینے اور دینے کے جو پیمانے ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، آپ کے سب کا ایک جیسا پیمانہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی کو سودا توڑ کر دیں تو وہ بھی پیمانہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور جب توڑ کر لیں تو وہ پیمانہ بھی۔ یہ ایمانداری کا تقاضا ہے، ایمانداری کا یہ تقاضا ہے۔ آپ
جب خود لیں تو آپ کے پاس وہ ٹانگیں ہوں، اور جب آپ کسی کو تو معاف کر دیں تو گاز آدھا گاز۔ یہ ایمانداری کی بے ایمانی ہے۔ اگر تحریک لبیک کہنے والے جن کا مطالبہ بالکل درست ہے